بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرف ایسا کلمہ جو اسم فعل کو ملانے کا کام دیتا ہے لیکن اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہے۔ تو وہ قومیں جو کتاب کو چھوڑ دیتی ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس کتاب کو پکڑ، ہماری عزت اسی میں ہے، اور معاشرے کے اندر ذلیل و خوار بھی اسی لیے ہیں کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ رکھا ہے، اور ہماری عزت اس میں ہے کہ ہم اس کتاب کو پکڑ دیں۔ تو آج ہم حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف کے اندر بعض حروف شمسی ہوتے ہیں، بعض قمری۔ حروف شمسی ان کو کہا جاتا ہے جن کے اندر لام کو نہیں پڑھا جاتا، اور حروف قمری ان حروف کو کہتے ہیں جن کے اندر لام کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے لفظ ہے الشمس، الشمس میں الشمس نہیں پڑھا بلکہ الشمس پڑھا ہے، تو اس کے اندر ال نہیں پڑھا گیا، لہٰذا اس طرح جو لفظ بھی اس طرح پڑھا جائے گا جس میں ال نہیں پڑھا جائے گا وہ حروف شمسی ہے۔ اور القمر، ال پڑھا گیا ہے، القمر لام پڑھا گیا ہے، القمر، تو جس حرف میں بھی ال پڑھا جائے گا وہ کوئی بھی حروف ہو اس کو حروف قمری کہیں گے۔ تو اس کی مثال، ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک جملہ ہے حق کا خوف جب غم ہے، اس کے اندر جتنے حروف ہیں سارے کے سارے قمری ہیں۔ مثلا الحق، الخوف، العجب، ال پڑھا گیا سب میں، تو ان سب میں ال پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں سارے کے سارے شمسی ہیں۔ تو یہ ایک جملے کو یاد رکھیں، آپ کو حروف شمسی قمری ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ہیں حروف جر۔ حروف جر جو ہیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں مختصراً، آج تھوڑا سا ہم تفصیل میں سے پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے حروف جر کا چارٹ ہے۔ بی، فی، الا، علا، من، لی، حتی، و، کا، عن، یعنی یہ وہ حروف ہیں جو قرآن کریم کے اندر بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ تعداد لکھی ہے کہ قرآن میں کتنی مرتبہ یہ حروف آئے ہیں، اور آپ نے ایک مرتبہ ان کو یاد کرنا ہے، پھر آگے قرآن میں کہیں بھی آپ کو رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ آرام سے ان کے معنی سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ حروف آپ نے، مجھے امید ہے کہ یاد کر لیے ہوں گے۔ آج تھوڑی سی اس کی مشق ہے۔ یہ جو ہے عربی کے الفاظ ہیں، آپ ان کا ترجمہ خود لکھ کے کریں، یعنی یہ سامنے رکھیں، اس کا ترجمہ لکھیں۔ 2 پیج ہیں، یہ پہلا پیج اور یہ دوسرا پیج، اس کا آپ نے عربی بنانی ہے، پیچھے والا جو ہے اس کی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی تھی۔ تو جب آپ لکھ لیں پھر آگے 2 پیج کے اندر ان کا جواب ہے، آپ چیک کر لیں گے کہ آپ کی عربی کس حد تک ٹھیک ہے، آپ کس حد تک جو ہے الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ 1 پیج اور یہ دوسرا پیج، یہ دونوں ان پہلی دونوں مشقوں کا حل ہیں۔ پہلے دونوں مشقیں لکھ کر رکھی ہیں، آپ صرف اپنا اندازہ لگائیں کہ آپ کو عربی کس حد تک آتی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حروف استفہام، سوالیہ حروف، جس کے اندر کوئی سوال کیا جائے، وہ حرف جو کوئی استفہام، کوئی سوال پیدا کرے، سوال پوچھا جائے جس کے ذریعے، وہ حروف آپ کے سامنے ہیں۔ کیا، جیسے قرآن میں آتا ہے انت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ اس طرح حل، کیا، اہوا مریض یا حل ہوا مریض، یعنی یہ کیا ہے، حل کا مطلب کیا، ما اس کا مطلب بھی کیا۔ بعض دفعہ ما جو ہے یہ منفی کے معنی میں آتا ہے، بعض دفعہ ما سوالیہ کے معنی میں آتا ہے۔
اسی طرح من کون، جیسے قبر میں سوال ہوگا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کون سا ہے، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، یعنی یہ سارے سوال قبر میں ہوں گے۔ تو استفہامیہ حرف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیفا کیسے، متا کب، اینا کہاں، ایو کون سا، کم کتنا، انا کہاں سے یا کس طرح۔ تو یہ آپ کے سامنے حروف استفہام پڑے ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو استفہام پیدا کرتے ہیں، جن سے جب پوچھا جاتا ہے، استفسار کوئی چیز پوچھی جاتی ہے اس سے پہلے یہ حروف بولے جاتے ہیں۔ تو جس طرح سوالیہ حروف ہوتے ہیں، اس طرح یہ بھی عربی کے سوالیہ حروف ہیں۔ اس کے بعد حروف نافیہ، ایسے حروف ہیں جس میں کوئی چیز منع کی گئی ہو، مثلا لیسا اس کا مطلب ہے نہیں، ما اس کا مطلب ہے نہیں، لا اس کا مطلب ہے نہیں۔ تو قرآن کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے کہ یہ کتنی بار آئے ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لیں تو آپ کو آسانی سے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وہ حروف ہیں جو ایسے حروف جن کے اثرات فعل کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، ان کو بھی فی الحال ہم نے چھوڑ دیا۔ جب ہم فعل پڑھیں گے تب ہم ان حروف کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔